اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی سے ابواب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب ما جاء فی تعجیل اسم المولود کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 297 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی تعجیل اسم المولود. یہ باب نومولود بچے کا نام جلدی رکھنے کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا عبید اللہ ابن سعد ابن ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف قال حدثني عمي يعقوب بن ابراہیم ابن سعد قال حدثني شريك عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ. ہمیں روایت کی عبید اللہ ابن سعد ابن ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف نے. انہوں نے روایت کی اپنے چچا یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد سے، انہوں نے شریک سے، انہوں نے محمد ابن اسحاق سے، انہوں نے عمر سے، انہوں نے اپنے والد شعیب سے، اور انہوں نے عمر کے دادا سے یعنی اپنے والد سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بتسمیۃ المولود یوم سابعہ ووضع الاذى عنہ والعق. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے پیدائش کے 7ویں دن نام رکھنے کا اور اس سے تکلیف دہ چیز دور کرنے کا اور عقیقہ کرنے کا حکم دیا. ھذا حدیث حسن غریب. یہ حدیث حسن غریب ہے. باب ما یستحب من الاسماء. یہ باب اس بیان میں ہے کہ کون سے نام رکھنا مستحب ہے، اچھا ہے. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود ابو عمرو الوراق البصری قال حدثنا معمر بن سلیمان الرقی عن علی بن صالح الزنجی عن عبد اللہ بن عثمان عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی عبد الرحمن ابن الاسود ابو عمر الوراق بصری نے، انہوں نے معمر ابن سلیمان الرقی سے، انہوں نے علی ابن صالح الزنجی سے، انہوں نے عبداللہ ابن عثمان سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. قال کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ تعالیٰ کو ناموں میں سب سے زیادہ پسند عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ. یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے. جی عزیز طلباء کرام، 2 باب یہاں پر سلائیڈ میں ذکر ہوئے. پہلا باب فی تعجیل اسم المولود، نومولود بچے کا نام جلدی رکھنے کے بیان میں ہے. تو اس بارے میں یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ بچے کا نام پیدائش سے پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے، اور بعض بزرگوں کے واقعات میں یہ بات ہمیں سامنے آتی ہے کہ انہوں نے پیدائش سے پہلے ہی بچے کا نام رکھا ہو. اسی طرح پیدائش کے دن بھی بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے اور بعد میں بھی رکھا جا سکتا ہے، مگر بہت زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ 7ویں دن ہی نام رکھ لینا چاہیے، یہ بہتر ہے. اب حدیث مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7ویں دن بچے کا نام رکھو. ووضع الاذى عنہ،
اس سے تکلیف دہ چیزیں دور کر لو۔ تکلیف دہ چیز کیا؟ 7ویں دن بچے کے سر کے بال ناخن کاٹ لیے جائے، اور اگر بچہ قوی ہو، تندرست ہو تو ختنہ بھی کرا لی جائے۔ تو یہ بال، ناخن اور اسی طرح ختنہ کی چمڑی وغیرہ یہ تکلیف دہ چیز ہیں، تو اس کو اس سے ہٹاؤ۔ اور اسی طرح آگے فرمایا والعقیقہ کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ بھی کیا جائے۔ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا یہ سنت ہے، تو اس سے بچے کے سر سے تکلیفیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہے۔ 7ویں دن اگر نہ ہو سکے تو پھر 7 دن مزید ملا کر 14ویں دن کرنا چاہیے۔ اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر مزید 7 دن ملا کر 21ویں دن اس کا لحاظ کر کے عقیقہ کیا جائے۔ اور اگر 21ویں دن بھی نہ ہو سکے تو پھر اسی طرح 7 دن کا اضافہ کرتے جائے، یہاں تک کہ قبل البلوغ ہی اس کا عقیقہ ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ بالغ ہونے کے بعد پھر عقیقہ کا حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ دوسرے باب میں کہ اچھے نام کون سے ہیں، کون سے نام رکھنا مستحب ہے اور اللہ کے پسندیدہ نام ہیں، تو جیسے کہ روایت میں ہم نے پڑھا کہ 2 نام جو اللہ جل شانہ کو بہت ہی پسند ہے، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ وجہ اس کی یہ ہے عزیز طلباء کرام کہ ان ناموں میں بندگی کا اظہار بھی ہے، اور اللہ کا جو وصف معروف ہے لفظ اللہ اور رحمان، تو اس کے ساتھ تعارف بھی ہے۔ اب جس نام میں یہ دونوں باتیں جمع ہو وہ نام اللہ جل شانہ کو زیادہ پسند ہے۔ پھر یہ عبداللہ اور عبد الرحمن بطور مثال ہے، اسی طرح عبد الرحیم، عبد القیوم، یہ وغیرہ تمام نام بھی پسندیدہ ہی ہیں۔ البتہ اس بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ بھئی نام یہی 2 ہی مراد ہے، مزید اس میں نہیں، یعنی 2 نام، یہی 2 نام ہی اللہ جل شانہ کے پسندیدہ ہے، جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اس کے متعلق شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ 2 وجہ لکھتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے شریعت نے معاشرے کی اصلاح کے لیے جو تدابیر اختیار کی ہے، ان تدابیر میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں ذکر الہی کو شامل کیا جائے تاکہ وہ دعوت حق کا ذریعہ بن جائے۔ تو لہٰذا اب جس بچے کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہوگا اور اسے اسی نام سے پکارا جائے گا تو گویا کہ اللہ کی وحدانیت کی فضا وہ بار بار تازہ ہوتی رہے گی۔ دوسری وجہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عرب اور عجم میں اپنے معبودوں کے نام سے نام رکھنے کا رواج ہے، لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کی بعثت نشانہائے توحید کو قائم کرنے کے لیے ہوئی، یعنی اللہ جل شانہ کی وحدت کو قائم کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، تو ضروری ہوا کہ ناموں میں بھی اس کا لحاظ کیا جائے اور ایسے نام رکھے جائے جس سے اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا اعلان ہو اور لوگوں کے اوپر اس کا اظہار ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال وارد ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ ان 2 ناموں کے علاوہ اور بھی نام ہے جس میں عبدیت کا اظہار ہوتا ہے اور وہ اضافت بھی اللہ کی طرف ہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک نام پیش کیا عبد الرحیم، عبد الحلیم، عبد السمیع، عبد الرفیع، یہ تمام ہو سکتے ہیں، تو ان سے بھی تو اللہ کی توحید کا اعلان وہ ہوتا ہے، مگر پھر بھی مذکورہ 2 نام ہی کیوں اللہ کو محبوب ہے جو اس روایت میں ذکر ہوئے؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ جل شانہ کے اسماء میں سے، اللہ جل شانہ کے ناموں میں سے ایک اللہ یہ تو اسم علم ہے، ذاتی نام ہے، جبکہ دوسرا الرحمن یہ صفت خاصہ ہے، اور غیر اللہ پر ان دونوں
ناموں کا اطلاق نہیں ہوتا، جبکہ دیگر جو نام ہیں تو ان صفات کا اطلاق غیر اللہ پر بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے انہی دو نام کو اللہ جل شانہ نے پسند کیا اور یہی دو نام ہی اللہ جل شانہ کو محبوب ہیں۔ اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ باب ما جاء ما یکرہ من الاسماء، یہ باب ان حدیث کے بیان میں ہے جن میں ناپسندیدہ ناموں کا تذکرہ ہے۔ وبہ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن جابر عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے ابو احمد سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے جابر سے، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَنْهَيَنَّ أَن يُسَمَّى رَافِعٌ وَبَرَكَةٌ وَيَسَارٌ، میں تم لوگوں کو تاکید کے ساتھ رافع، برکت اور یسار جیسے نام رکھنے سے منع کرتا ہوں۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ ھکذا رواہ ابو احمد عن سفیان عن ابی الزبیر عن جابر عن عمر، اسی طرح ابو احمد نے سفیان سے، ابو زبیر سے، انہوں نے جابر سے، اور انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا۔ وہ ابو احمد ثقۃ حافظ، یہ ثقہ اور حافظ ہے، والمشہور عند الناس، اور لوگوں میں مشہور بھی ہے، ھذا الحدیث، یہ روایت، عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیہ عن عمر، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہیں، بلکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کیا۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن منصور عن اهلال بن يساف عن الربيع بن عميلة الفزاري عن سمرة بن جندب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داود سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ہلال ابن یساف سے، انہوں نے ربیع ابن عمیلۃ الفزاری سے، انہوں نے سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسم غلامک رباحا ولا افلح ولا یسار ولا نجیحا یقال اثم ہوا فیقال لا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بچے کا نام رباح، افلح، یسار اور نجیح نہ رکھو، یقال اثم ہوا، کیونکہ کبھی پوچھا جائے گا کہ کیا وہ یہاں ہے، فیقال لا، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ نہیں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن میمون المکی قال حدثنا سفیان بن عیینة عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی محمد بن میمون المکی نے، انہوں نے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے ابو الزناد سے، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جنہوں نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوعا نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا، اخنع اسم عند اللہ یوم القیامت رجل تسمى بملک الاملاک، قال سفیان شاہان شاہ۔ اللہ جل شانہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے قبیح آدمی وہ شخص ہوگا جس کا نام ملک الاملاک ہوگا۔ سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ملک الاملاک یعنی شہنشاہ، اس کا معنی یہی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وَأَخْنَعُ یعنی اقبح، اخنع اس کا معنی اقبح، سب سے قبیح ترین ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، چند نام ایسے ہیں جو کہ ناپسندیدہ نام ہے اور ان کا رکھنا کسی بھی طور مناسب نہیں ہے، یعنی انسان کے لیے اس کا رکھنا ناپسندیدہ ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر رافع، برکت، یسار، اسی طرح اس روایت میں رباح، افلح، یسار اور نجیح، یہ نام ذکر ہوئے۔ تو اب اگر کسی شخص کو مثال کے طور پر یسار بلایا کہ گھر میں موجود ہے اور گھر والوں کی طرف سے جواب ملا کہ نہیں ہے، تو اب یہ جواب اگرچہ خاص انسان کے موجودگی کے اعتبار سے تو بالکل صحیح ہے کہ ابھی وہ
جو شخص جس کا نام یسار ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، مگر لفظ یسار حقیقی معنی میں تو مالداری آتا ہے، تو اس اعتبار سے پھر یہ درست نہیں ہے۔ تو مفہوم اس کا یہ آئے گا کہ گھر میں مالداری اور خوشحالی نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کا جواب دینا یہ قطعاً درست نہیں ہے، بدشگونی بھی ہے۔ اسی طرح باقی نام ان کے بھی معنی قریب قریب پڑھتے ہیں، اچھے معنی ہے، تو پھر اس کو بھی اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ تاہم چند چیزیں ہیں جو ذہن نشین رہنی چاہیے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ نام رکھنے کی ممانعت تحریمی طور پر نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، لیکن مکروہ تحریمی نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ تو اگر کسی نے اس طرح کا نام رکھ بھی لیا تو یہ جائز ہے اور حرام بالکل نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا نام رباح تھا، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے غلام کا نام یسار تھا، اور ان کو آپ علیہ السلام نے اسی طرح برقرار رکھا تھا۔ تو اگر تبدیل کرنا لازمی تھا تو ضرور آپ علیہ السلام ان کو تبدیل کراتے، اگر حرام ہوتے تو فوراً اس کو تبدیل کرا دیتے۔ تو ممانعت یعنی کراہت یہ صرف انہی اسماء کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو احادیث میں جتنے یہ 7 نام ذکر ہوئے، 6 ہیں، 7 ہے، 5 ہے، 4 ہے، جتنے بھی ہیں، صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے گا کہ اس حکم میں ہر وہ نام شامل ہے جو ان ناموں کے ساتھ معنی میں برابر ہو، یعنی جس کا ترجمہ ایسا ہو کہ اگر اس کی عدم موجودگی میں جب اس کا نفی میں جواب دیا جائے تو وہ معنی کے اعتبار سے درست نہ ہو، تو اور نیکپالی کے بھی خلاف ہو تو وہ بھی اس میں داخل ہی ہیں۔ اب اس آخری روایت میں ایک انتہائی قبیح ترین نام جسے ہم اردو میں شہنشاہ کہتے ہیں، یہ ایک لقب، ذلیل ترین نام یا لقب ہے، اور جس شخص کا یہ نام ہوگا اسی طرح شہنشاہ، تو وہ بھی اللہ کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ اور ذلیل ہوگا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ شارحین یہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے، یہ اللہ جل شانہ کی صفت ہے کہ وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس بادشاہت میں اللہ جل شانہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ملک الاملاک کی تفسیر یہاں پر سفیان رحمہ اللہ نے بھی شاہان شاہ کے ساتھ کی ہے، جس کو ہم اردو میں شہنشاہ بولتے ہیں۔ تو گویا کہ سفیان رحمہ اللہ اس کو ذکر کر کے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نام ملک الاملاک کے ساتھ صرف خاص نہیں ہے کہ عربی میں ممنوع ہے، بلکہ دوسرے زبانوں میں، چاہے پارسی ہو، اردو ہو، پشتو ہو، جس زبان میں بھی ہو، ہر زبان میں شہنشاہ وہ ممنوع ہوگا۔ ہر وہ نام جو شہنشاہ کے ہم معنی ہو، اسی کے طرح ہو، تو پھر وہ بھی ممنوع اور حرام ہوگا۔ جی بڑھتے ہیں آخری باب کی طرف۔ باب ما جاء فی تغییر الاسماء، یہ باب ناموں کو تبدیل کرنے کے بیان میں ہے۔ وبہ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم الدورقی وابو بکر محمد بن بشار وغیر واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر۔ ہمیں روایت کی یعقوب بن ابراہیم الدورقی اور ابو بکر محمد بن بشار اور ان کے علاوہ کئی دیگر حضرات نے، یہ تمام فرماتے ہیں، ہمیں روایت کی یحییٰ ابن سعید القطان نے، انہوں نے عبید اللہ ابن عمر سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر اسم عاصیۃ وقال انت جمیلۃ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصیہ کا نام بدل دیا اور اس سے فرمایا کہ تم جمیلہ ہو۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وانما اسندہ یحییٰ بن سعید القطان عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر، اور یحییٰ ابن سعید القطان نے اس کی سند کی ہے عبید اللہ، انہوں نے نافع، انہوں نے ابن عمر سے۔ وروا بعضهم ھذا عن عبید اللہ عن نافع ان عمر مرسلا،
جبکہ بعض نے اس کی سند عبید اللہ انہوں نے نافع سے اور انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو مرسلا نقل کیا ہے۔ وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سلام وعبد الله بن مطيع وعائشة والحكم بن سعيد ومسلم وأسامة بن أحدري وشريح بن هانئ عن أبيه وخيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه۔ اس باب میں ان تمام حضرات سے روایات مروی ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن نافع البصری قال حدثنا عمر بن علی المقدمی قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح۔ ہمیں روایت کی ابو بکر ابن نافع البصری نے، انہوں نے عمر بن علی المقدمی سے، انہوں نے ہشام ابن عروہ سے، یہ اپنے والد عروہ سے نقل کرتے ہیں، وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برے ناموں کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ قال ابو بکر ابن نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں وربما قال عمر بن علی فی هذا الحدیث ہشام بن عروة عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا ولم یذکر فیہ عن عائشہ، کہ کبھی کبھی عمر ابن علی اس حدیث میں کہتے ہیں کہ یہ روایت کی ہشام ابن عروہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی گویا اس کو مرسلا نقل کرتے ہیں اور اس میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر نہیں کرتے۔ جی عزیز طلباء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برے نام جیسے کہ اس روایت میں آیا عاصیہ، یا ایسے نام جن سے انسان کے تزکیہ اور تقوی کا اظہار ہوتا، تو ان دونوں طرح کے ناموں کو تبدیل فرما دیتے تھے۔ مثال کے طور پر برہ نام تھا تو آپ علیہ السلام نے اسے بدل کر زینب رکھ دیا۔ اس کے علاوہ روایات بھی کثیر تعداد میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے نام تبدیل کیے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ ایسا نام رکھنا قطعی طور پر مناسب نہیں ہے کہ جس کے معنی قبیح اور برے ہوں۔ جیسے کہ آپ مثال کے طور پر لے لیجئے اس پہلی روایت میں عاصیہ، تو عاصیہ یہ نافرمان کو کہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے معنی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں قباحت ہے، کیونکہ مسلمان تو اللہ جل شانہ کا فرمان بردار ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایسے اسماء کے جن میں بدشگونی کا تاثر ملتا ہو، جیسے کہ ما قبل روایت میں ہم نے پڑھا افلح، یسار وغیرہ، رباح، تو ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ نام کے جو انسان کے تزکیہ اور اس کے تقوی اور پاک دامنی وغیرہ پاک بازی کو ظاہر کرتے ہوں، جیسے کہ برہ کے متعلق ہم نے ذکر کیا نیک و پارسا۔ اسی طرح کے نام رکھنا کسی طور بھی مناسب نہیں ہے اور ان سے اجتناب کرنا بہر صورت یہ بہتر ہوتا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔